سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ذالک خیر لکم واطہر، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ واللہ خبیر بما تعملون۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں آپس میں مشورہ، میٹنگ یا ایک دوسرے کے ساتھ کانوں میں باتیں کرنے کے متعلق ہدایات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی۔ ان دو آیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی نے علیحدگی میں بات چیت کرنی ہو، آپ کے ساتھ کوئی مشورہ کرنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی الگ سے بات کہنی ہو، تو اس کے لیے اللہ پاک نے ایک ہدایت بیان کی، ایک حکم بیان کیا، اور پھر اگلی آیت میں اس حکم کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہوتا یوں تھا کہ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمومی مجلس میں تو تمام حضرات شریک ہوتے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، مالدار بھی، غرباء بھی، اور اسی میں بعض منافق بھی شامل ہو جاتے، وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے مسجد نبوی کے اندر علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ لیکن کبھی کبھار کوئی شخص یہ کہتا ہے جی مجھے آپ سے کوئی الگ بات کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت دے دیتے، اب وہ الگ بات کرتا، اپنا ضروری مسئلہ بیان کرتا، آپ اس کا حل ارشاد فرماتے، وہ چلا جاتا۔ رفتہ رفتہ منافقین نے اس کو ایک بہانہ بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا وقت ضائع کرنے کا۔ آپ سے کہتے جی ہم نے آپ سے علیحدہ بات کرنی ہے، کوئی الگ مشورہ کرنا ہے، کوئی پرائیویٹ بات ہے، آپ تو شرم و حیا کے پیکر تھے، آپ وقت بھی دے دیتے، اور جب تک وہ بیٹھا بات کرتا رہتا آپ سنتے رہتے۔ آپ ایسے سنگ دل اور سخت دل نہیں تھے کہ آپ کہہ دیتے کہ بھئی اب جاؤ، اٹھ جاؤ، وقت ضائع نہ کرو، لیکن وہ جان بوجھ کے وقت ضائع کرواتے، پاس بیٹھ جاتے اور گپیں لگاتے رہتے اور عجیب باتیں کرتے رہتے، آپ شرم و حیا کی وجہ سے خاموش رہتے، جس سے آپ کا بھی وقت ضائع ہوتا اور دیگر ایمان والوں کا وقت بھی ضائع ہوتا، ان کو موقع نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ پاک نے ایک پابندی لگائی کہ آئندہ میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے بھی الگ بات کرنی ہو تو پہلے صدقہ دے کے آئے، وہ پہلے فقراء مساکین کو صدقہ دے، اس کے بعد آ کے آپ سے بات کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ
وہی لوگ آئیں گے جن کو ضرورت ہوگی۔ اب جو ضرورت مند ہوگا وہی پیسے دے کے آئے گا، جس کو ضرورت نہیں ہوگی وہ کہے گا ہمیں خام خواہ کیوں خرچہ کرنا۔ وہ پھر منافق ویسے بھی پیسہ خرچ کرنے سے کتراتا ہے، گھبراتا ہے، پیسہ خرچ کروں، صدقہ کروں، خیرات کروں، اس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو چنانچہ اس حکم کی وجہ سے منافق تو ویسے ہی رک گئے، اور ایمان والے جن کو ضرورت ہوتی وہ بقدر ضرورت ہی آنے لگے، اور رفتہ رفتہ یہ بات قابو میں آ گئی کہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگوں نے بیٹھ کے زکوٰۃ ضائع کرنے سے لوگ باز آ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو میرے دل نے یہ کہا، میرے اندر کی گھنٹی بجی، میرے وجدان نے یہ بات کہی کہ یہ حکم جلدی ختم ہو جائے گا، یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے ہر دفعہ ملاقات سے پہلے صدقہ کرو تو ایسا کون اس کو جو ہے نا وہ برداشت کر سکے گا، اس لیے یہ جلدی ختم ہو جانا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے میں نے جلدی سے 1 دینار یا 1 درہم صدقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی، اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ پاک نے اگلا حکم نازل کر دیا کہ بھائی اس کی اب ضرورت نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق میں واحد ہوں پوری امت مسلمہ میں، نہ مجھ سے پہلے اس پہ کسی نے عمل کیا، نہ میرے بعد کوئی اس پہ عمل کر سکے گا۔ اس حکم پہ صرف عمل کرنے والا میں ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ جلدی آیت منسوخ ہو گئی، اب موقع ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تمہیں ضرورت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات کرنے کی، الگ سے بات چیت کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کان میں بات کرنے کی، تو فرمایا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اپنی اس گفتگو سے پہلے صدقہ کیا کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کتنا صدقہ کریں، آپ نے اس کی مقدار بھی متعین نہیں فرمائی، لیکن معمولی رکھا گیا۔ قرآن کریم نے بھی کوئی مقدار متعین نہیں کی، بس اتنا کہا کہ کچھ صدقہ کر دو۔ اللہ پاک فرماتے ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بڑا بہترین ہے اور تمہیں پاک کرنے والا ہے۔ صدقہ میرے بھائیوں ویسے بھی بہت ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ہمیں فائدہ مند حکم دیا گیا، بڑا ہی مفید عمل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غصے کو دور کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کر۔ اور اسی طرح ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کر دو۔ یعنی یہ نہیں ضروری کہ لاکھوں کروڑوں ہی صدقہ کہلاتا ہے یا ہزاروں ہی صدقہ کہلاتا ہے، آپ کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے آپ اس میں سے کچھ خرچ کر دیں، اور یہ روزانہ ہونا چاہیے۔ روز کسی کو دے نہیں سکتے تو کم سے کم ایک ڈبہ بنا لیں، ایک جگہ بنا لیں، ایک دراز ایسا کر لیں گھر کے اندر کہ روز میں نے اس میں 5-10 روپے صدقے کے رکھنے، پھر بے شک ہفتے کے بعد مہینے کے بعد اکٹھے کسی کو دے دی، لیکن اپنی جیب سے روز نکال، اس میں خیر بھی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ذالک خیر لکم، اس میں تمہارے لیے خیر بھی ہے، وَأَطْهَرُ، اور یہ تمہیں پاک کرنے والا بھی، گناہوں کا میل کچیل بھی پاک ہوتا ہے، کنجوسی کا جذبہ وہ بھی ختم ہوتا ہے،
اور سخاوت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سخی آدمی کو پسند کرتے، کنجوس آدمی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے یہ تمہارے لیے بہترین اور پاک کرنے والا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر تم کوئی چیز نہ پاؤ، کچھ بھی تمہیں نہ ملے، ہے ہی کچھ نہیں، آپ محتاج ہو، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ یہ تو کر سکتے ہو، کم از کم یہی کر لیا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، صدقہ خیرات بھی جتنی اللہ توفیق دے وہ کرنا چاہیے، اور استغفار اور اللہ سے معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے اسی جملے سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ حکم جلدی ختم ہو جائے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو، کیا تم اس بات سے گھبرا گئے ہو کہ اب صدقہ کیسے کریں؟ ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، ہر ملاقات سے پہلے ہم صدقہ کیسے کریں؟ کیا اس بات سے تم گھبرا گئے؟ تو اللہ فرماتے چلو پھر اگلا حکم سنو، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، صدقہ نہیں دے سکتے، کچھ خرچ نہیں کر سکتے، تم خود ضرورت مند ہو، تو فرمایا پھر یہ کام کر لو، تاب اللہ علیکم، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تمہارے منتظر ہیں، تم اب کیا کرو؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، آتوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کر دو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، یہ تو کر لیا کرو۔ اب میرے عزیز دوستو، نماز کا قیام، ہر فرد نماز قائم کرنے والا، ہم ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا جائزہ لیں، اپنے گھر کی خواتین کا جائزہ لیں، کیا میرے گھر کے سارے افراد نماز پڑھتے ہیں؟ اگر تو پڑھتے ہیں تو شکر الحمدللہ، اور اگر کمی ہے تو بھائیو اس کی فکر کس نے کرنی؟ کون آ کے سوچے گا؟ کون ان کو اس کی یاد دہانی کرائے گا؟ وہ میرا اور آپ کا کام، پیار و محبت کے ساتھ، حکمت و بصیرت کے ساتھ نماز کے فائدے بتا کر، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بتا کر ان کو اس بات پہ لائیں کہ گھر کا ہر فرد وہ 5 وقت کا نمازی بن جائے۔ کوشش کریں گے سارے اس کی انشاءاللہ۔ اور دوسرا حکم فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں کنجوس اور بخیل اس کو کہا جاتا ہے جو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، اور ہے کتنی؟ 40واں حصہ، 2.5%، 1000 میں صرف 25 روپے، 1000 میں، 1 لاکھ کے پیچھے 2500، کتنا معمولی مقدار ہے جو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی رکھی، بالکل معمول۔ ہم سے زیادہ تو اللہ پاک نے کاشتکار پہ بوجھ ڈالا ہے، ذمہ دار پہ کیا کہا کہ جناب اگر وہ زمین اس کی ٹیوب ویل وغیرہ لگا کے اس سے سیراب کرتا ہے تو وہ 20واں حصہ دے گا، 20واں حصہ، اور اگر وہ اپنے پانی سے، بارش کے پانی سے، دریا یا نہر کے پانی سے کرتا ہے تو پھر وہ 10واں حصہ دے گا۔ 1 لاکھ کے پیچھے وہ 10,000 دے گا یا 5,000 دے گا، اور اس 10 اور 5 سے بھی کم تاجر کو کہا، دکاندار کو کہا، زیور رکھنے والے کو کہا کہ وہ صرف 2,500 دے دے لاکھ کے پیچھے، یعنی اس سے بھی کہیں آدھا۔ تو اب بھی ہم اس میں بھی کنی کترائیں اور اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں اور ہیلے بہانے کریں کہ یہ بھی بچ ہی جائے، تو اللہ فرماتے کہ اس سے بڑا پھر حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اصل بخیل ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اصل کنجوس اس کو فرمایا گیا۔
تو اس لیے فرمایا کہ اور کچھ نہیں کر سکتے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور تیسری بات اطیعوا اللہ و رسولہ، ہر معاملے کے اندر، ہر کام کے اندر، رہن سہن میں، بود و باش میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، معاملات کرنے میں، نکاح بیاہ شادی کے اندر، اور اسی طرح غمی کے اندر، تمام معاملات میں اطاعت کرو صرف کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی کر لو بس، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہوتا، اتنا ہی کر لو۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ کام ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک فرماتے اب ان سارے اعمال کی نگرانی کون کرے گا؟ دیکھے گا کون؟ واچ کرنے والا کون ہے؟ کس نے چیک کرنا ہے کہ تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اس کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تمہارے ہر عمل کو جاننے والا، اس کی خبر رکھنے والا اللہ ہے۔ لہذا اللہ کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزار۔ تو میرے عزیز دوستو، بہرحال یہ ایک حکم تھا، ختم ہو گیا، لیکن صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ آج بھی باقی، اور اپنے مال میں سے نہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا۔ اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ روز خرچ کرنا ہمارے دلوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبت